بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، لائٹ آف گائیڈنس میں نور ہدایت اس کو بولتے ہیں اردو میں، عبدالرزاق حاضر خدمت ہے۔ بہت پہلے بھی کہتا رہا ہوں آپ کو، یہ آپ کا اپنا چینل ہے جس میں فیکٹس پہ بیس کے بنیاد کے اوپر ساری آپ کو انفارمیشن دی جاتی ہے، تجربے کی بنیاد پہ دی جاتی ہے، کوئی ٹامک ٹوئیاں نہیں ماری جاتی۔ آج کا موضوع میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اسلامی بینکنگ جو ہے نا، یہ ہمارے سر پہ سوار ہو گئی، اور حکومت نے 31 دسمبر 27 سے پہلے یہ ہمارے گلے سے اتار دینا ہے، جو کہ بالکل ہی حرام کانسیپٹ ہے۔ یہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا، اس پہ سیمینار کرا رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں، بڑا کچھ کر رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے ایونچولی یہ بات صحیح نہیں، اللہ کے نزدیک بات بالکل صحیح نہیں ہے۔ اس کی میں چند ایک بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے جو انٹرسٹ کا کانسیپٹ ہے نا، سود کا، یوزری کا یا ربا کا، وہ تینوں مذاہب میں، یہودیت میں، عیسائیت میں اور مسلمانوں میں سختی سے حرام ہے۔ یہودیوں میں تو یہاں تک حرام ہے کہ وہ ایک یہودی آج کا اپنے دوسرے کسی یہودی سے سود نہ لیتا ہے نہ دیتا ہے اس کو، ٹھیک ہے؟ وہ قرض حسنہ وغیرہ آپس میں جو بھی کرتے ہوں گے، جو بھی انسٹیٹیوشن کا ان کا حساب کتاب ہوگا وہ چلتا ہے، لیکن یہودیوں میں سود کا لین دین نہیں ہے۔ اسی طرح عیسائیوں میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی، اس کے بعد بھی جو اچھے کرسچن تھے، جو کہ مطلب انسانیت کی پرواہ کرتے تھے، ان کا خیال رکھتے تھے، ان میں بھی یہ مطلب سود لینا جو تھا وہ جائز نہیں تھا۔ تو اسلام میں تو خاص طور پہ بے شمار آیات قرآنی بھی آئی ہیں، اور باقی علماء کرام نے بھی، باقی لوگوں نے بھی بتایا کہ سود جو ہے بالکل حرام ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ بینکنگ جو ہے نا، بینکنگ کو اسلامی کہنا ہی گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک سور جو ہے اسلامی ہے، یہ مثال کے طور پر ڈاکہ اسلامی ہے، یہ نماز کوئی چوری اسلامی ہے، تو اس میں اسلام کا تو نام و نشان نہیں ہے۔ جو چیز سرے سے منع ہے، جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو سود کو نہیں چھوڑے گا، اس کی اور نبی علیہ السلام کے ساتھ اس کی جنگ ہے۔ کوئی حد مقرر نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، پاؤں کاٹ دیے جائیں گے۔ اب مختلف علماء کرام یا مختلف جو تھیریسٹ ہیں، جو باہر بیٹھے ہوئے ریسرچ کر رہے ہیں، وہ بہت بڑے عالم بن گئے ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کے کئی احکامات کو وہ اس طرح توڑ مروڑ کے انہوں نے ترتیب پیش کی ہے، جیسے یہ مطلب شاید خدا نہ خواستہ، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، نقل کفر نہ باشد، شاید اللہ تعالیٰ کو بھول ہو گئی، اس کو انسانوں کا پتہ نہیں تھا کہ یہ کتنا ناشکر اور کتنا مطلب اللہ کا نافرمان ہے، تو اس لیے انہوں نے یہ بنا کے اس میں اسلام کا لیبل لگا دیا ہے۔ دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خطبہ حجت الوداع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام پبلک میں باواضح بلند کہا، یہ باقی چیزوں کے ساتھ اس کو فرسٹ خطبہ بولتے ہیں، لاسٹ خطبہ بولتے ہیں، خطبہ حجت الوداع، کہ سود جو ہے، بنو عباس ان کے جیسا جو تھے کچھ کام کرتے ہوں گے اس کا، تو انہوں نے کہا یہ ہم نے سود ختم کر دیا ہے، اور آئندہ سے کوئی ایسا کاروبار نہیں ہوگا۔ یہ بھی بہت بڑی مطلب ہے، ایک قید ہے، یہ ایک قدغن ہے، یہ ریسٹرکشن لگائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک آیت نازل ہوئی تھی، اتخذوا رہبانہم، اس طرح کی آیت ہے جس کا مفہوم یہ بنتا ہے، 31 آیت، 31 ہے سورہ توبہ کی شاید، تو اس میں اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ لوگ جو ہیں، عیسائی خاص طور پہ یا یہودی بھی خاص طور پہ، آپ نے اپنے علماء کو، مفتیوں کو، جو آپ کے پیسٹر وغیرہ ہیں، ان کو اپنا رب بنا لیا، ان کی عبادت کرتے ہیں۔ تو عدی بن حاتم اس زمانے میں نئے وہ مسلمان ہوئے تھے فرام کرسچینٹی، سیڈ کہ یا رسول اللہ، ہمارے ہاں تو ایسا کوئی رواج نہیں، ہم تو کسی پیسٹر کی یا کسی پادری کی بات نہیں مانتے، نہ اس کی عبادت کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کیا، جب کوئی پادری اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کر دے، اس کو حرام نہیں کر لیتے؟ یا کوئی حرام کردہ چیز ہے، اس کو کوئی کسی بہانے سے، وسیلے سے، یا کسی قسم کی بنیاد بنا کے اس کو حلال کر دو، حلال نہیں سمجھتے؟ تو کہنے لگا ہاں جی یہ تو ہم کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، یہی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ یہی تو عبادت ہے، لہٰذا مطلب ہے آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور جو اللہ کے احکامات ہیں وہ بالکل سیدھے سیدھے امپلیمنٹ ہونے چاہیے۔ یہ دو چیزیں ہو گئیں۔ تیسرا، چاروں امام جو ہیں، جو مطلب گزرے ہیں، ہر مطلب فقہ کا امام ہے، اہل حدیث ہیں، امام ابو حنیفہ ہیں،
امام احمد بن حنبل ہیں، امام شافعی ہیں، اور چوتھے امام میرا خیال ہے کہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، اور چوتھے امام کا نام ذہن سے نکل رہا ہے ابھی. تو ان کو چاروں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات آیات محکمات میں کلیئر، واضح اور بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ ہیں، ان کے متعلق کو تعویلیں پیدا کرنا، اتحاد پیدا کرنا، کوئی بہانے بنانا، کوئی چور راستے نکالنا، وہ درست نہیں ہے، حرام ہے وہ بالکل. یہ اسی طرح سے ہے جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ یوم سبت والے جو تھے یہودی تھے، مچھیرے، جنہوں نے مچھلیاں آتی تھیں تو ان کو مختلف ترتیبوں سے ہفتے کو تو نہیں پکڑتے تھے، ان کو قید کر لیتے تھے، ٹریپ کر لیتے تھے اپنے گھروں میں، اور اس کے بعد پھر وہ ان کو پکڑے تھے اتوار کو جا کے. تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نعوذ باللہ، استغفر اللہ کہنا چاہیے، بندر بنا دیا تھا. 12,000 لوگ تھے اور وہ پھر وہیں مطلب اپنی موت خود ہی مر گئے. بلکہ اس میں یہ بھی بتاتا چلوں خواتین و حضرات کہ اس میں 3 گروہ بن گئے تھے. ایک جو تھا وہ شیطان تھا، شرارتی، جو کہ ہفتے کے دن بھی کر لیتا تھا ٹرائب مچھلیوں کو. دوسرا خاموش تھا کہ یار ہمیں کیا، جو مرضی کرتے رہیں. تیسرا حق پرست تھا، وہ منع کرتا تھا کہ نہیں، آپ ایسا نہ کریں، آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا قیامت میں، ڈے آف ججمنٹ، اللہ کے سامنے. تو اللہ نے جو خاموش تھے ان کو بھی شاید سزا تو دی ہوگی اگر انہوں نے توبہ پراپر نہیں کی. حق پرستوں کو اور مطلب چھوڑ دیا، ان کو مطلب جانے دیا کہ وہ یہ حق کا پرچار کر رہے تھے. آگے آ جائیں پھر پاکستان کے 80 جو جید علماء تھے، ٹاپ کلاس کے علماء کرام، انہوں نے 2008 میں بروز جمعرات مولانا سلیم اللہ خان کی صدارت میں جامعہ فروقیہ میں ایک جلسہ ہوا تھا کراچی میں، بلکہ علماء کرام بیٹھے تھے، اور انہوں نے اس پہ بحث مباحثے کے بعد یہ فیصلہ کیا تھا، بلکہ ایک قرارداد پاس کی تھی اور ایک فتویٰ دیا تھا کہ اسلامی بینکنگ ہر صورت میں حرام ہے، ہر مسلمان کو اس سے بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے. پھر جامعہ بنوری ٹاؤن جو ہے ان کا جو مدرسہ ہے، انہوں نے اپنا انڈیپینڈنٹ اپنا فتویٰ دیا تھا کہ یہ اسلامی مروجہ اسلامی بینکنگ جو ہے یہ حلال نہیں ہے. خواتین و حضرات، اس کے بعد جو سب سے بڑا خطرناک اور المناک مرحلہ ہے وہ ہے جو ہماری نئی پود آ رہی ہے، اس کو خراب کرنے کے لیے انہوں نے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں بھی یہ فکسڈ بیسس کے اوپر، فکسڈ انٹرسٹ بیسس کے اوپر اسلامی بینکنگ شروع کرا دی. اس میں پی ایچ ڈی کراتے ہیں، ایم فل وغیرہ کراتے ہیں، اور باقی بھی لیکچر دلاتے ہوں گے اس کو. اور اس میں لوگ جو ہے چونکہ وہ ایک چیز ایک رواج بن جاتی ہے، جس طرح ہمارے ہاں ہندوؤں کی ساری رسوم جو ہیں، مطلب تیجا پانچا، موت کے اوپر، شادیوں پہ مہندی اور جوتی چھپائی اور یہ چھپائی، یہ ساری رسمیں آ گئی ہیں، اسی طرح سے یہ بھی کر لیں گے. لہٰذا اس سے بچیں، اور یہ بالکل اللہ تعالیٰ کو اپنا غضب ناک کرنے والی بات ہے. اس کے علاوہ جو ان کی اپنی ایکٹیویٹیز ہیں، اسلامی بینکوں کی ایکٹیویٹیز ہیں، بعین ہی سود خور بینکوں کی طرح ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اور اسلامی بینکوں کے بارے میں بینک آف انگلینڈ کا ایک ڈائریکٹو ہے، انہوں نے اپنے اسلامی بینک کو ڈائریکٹ کیا تھا کہ اسلامی بینک شریعہ کو فالو نہ کریں، پروفٹ اینڈ لاس بیس پہ یہ کام نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر کوئی لاس ہوتا ہے تو بینک کو نقصان ہم برداشت نہیں کر سکتے، نہ ہی کسی کو ہم ایسا کرنے دیں گے. لہٰذا آپ اپنے منافع کے لیے، اپنے پروفٹ کے لیے بینک آف انگلینڈ کے بنیادی انٹرسٹ ریٹ کو فالو کریں. تو وہاں جو لوگ کر رہے ہیں وہ وہی کر رہے ہیں، اور پھر اس کا بھی پرچار کرتے ہیں کہ اسلامی بینک بالکل حلال ہے جی، ہم کسی ایسی بزنس میں نہیں جاتے جو وہ نہیں ہوتی، حلال نہیں ہوتی. نمبر 2 مفتی بیٹھے ہوئے ہیں، اور مفتیوں کا کام کوئی نہیں ہو تو ان کو پیسے ملتے ہیں، لاکھوں روپے ان کے تنخواہیں مل رہی ہیں، اور ساتھ وہ انٹرسٹ کو کاٹ کے تو وہ منافع کر دیتے ہیں. تو لہذا خواتین و حضرات اس پہ ذرا غور فرمائیں، اپنے بچوں کو بھی بتائیں، خود بھی پڑھیں، اسٹڈی کریں. اور جو اسکالرس، میں تو اسی کا قائل ہوں کہ جو کوئی اسکالر پہ ریسرچ کرتے ہیں وہ توہین الہی کر رہے ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے پاکستان کے مطلب کانسٹیٹیوشن کے مطابق، کیونکہ وہ ایک غلط کام کر رہے ہیں. لہٰذا آپ خود اور اپنے بچوں کو بھی، آنے والی نسل کو بھی اس سے بچائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو اور ہمارے دین دنیا کے معاملات کو صحیح رکھے. ان الفاظ کا رخصت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکامات، نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے اوپر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس طرح کے خرافات سے محفوظ رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.